जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक ख़त लिखा है, और वो ख़त, क्योंकि ये सिलसिला चल पड़ा है, और कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा था, पहले फैसल सिद्दीकी साहब और रिटायर्ड ऑनरेबल जजेस और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर और चारों सूबों से कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान थे। खतूत का सिलसिला, कल याहिया अफरीदी साहब को जगाने की कोशिश की गई कि वो ज़रा जागें, लेकिन वो नहीं जागे। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने याहिया अफरीदी साहब को और ऑनरेबल जजेस को ख़त लिखा, ये जो गैर आइनी तरामीम हो रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बुलडोज किया जा रहा है, मस्मार किया जा रहा है, पाकिस्तान के इदारों को फ़र्द वाहिद के लिए, शख्सी हुक्मरानी के लिए, डिक्टेटरशिप के लिए। तो आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ख़त सामने आ गया है, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए हैं। उन्होंने सारे के सारे निज़ाम को नंगा करके रख दिया है, और जिसमें अदलिया को खतरात लाहक पर गौर के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाने की दरख्वास्त की है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया, जो फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, जो रिटायर्ड ऑनरेबल जजेस कह रहे हैं, जो हमारे सीनियर कानूनदान कह रहे हैं, वही बात जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कही है। और याहिया अफरीदी साहब को एक ख़त लिखा है, उस पर जोर दिया है कि अदलिया को लाहक खतरात पर गौर के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, और साथ ही अफसोस का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट को बाज़ औक़ात अवाम की राय के दबाव के लिए गैर मुंतखब अशराफिया के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और ये मंगल को ये ख़त आया है जी, और अतर मिनल्ला साहब ने ये 7 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त लिखा है, और ये आइन के एहतराम और एक संजीदा फ़रीज़ा के तौर पर उन्होंने कहा कि मैं लिख रहा हूँ ताकि आइंदा नस्लों के लिए रिकॉर्ड रहे कि उनकी तकदीर किस तरह अदालत उज़्मा की संगे मरमर की दीवारों के पीछे तय की जा रही है। जस्टिस मिनल्ला साहब ने लिखा है कि खत हालिया वाक़यात के पेश नज़र लिखा जा रहा है, जिन्होंने अवाम के अदलिया पर एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इदारे एक दिन में नहीं बनाए जाते, मगर खौफ हथियार डालने या ताकत के सामने झुक कर वो बहुत जल्द तबाह हो सकते हैं, और अदलिया की तारीख बेदाग या काबिल तारीफ नहीं है, संगीन, लेकिन इसकी माजी की नाकामियां चाहे कितनी भी संगीन क्यों ना हो, अदलिया को गैर मुंतखब अशराफिया के मफादात के ताबे रखने का जवाज़ नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के तौर पर उनका फरीज़ा है कि वो अवाम के एतमाद को लाहक खतरात पर आवाज़ बुलंद करें। आइन के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई थी, लेकिन वो अक्सर अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, और क्योंकि अवाम को दिए गए बुनियादी हकूक़ अक्सर महज़ नारों या बातों तक महदूद हो गए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैंने आइन के दिफा, तहफ़्फ़ुज़ और बका की कसम उठाई थी, लेकिन खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अवाम के लिए जो बुनियादी हकूक़ आइन में महफूज किए गए हैं, वो अक्सर महज नारों या अल्फाज तक महदूद रह गए। हम इसके बरअक्स दिखावा कर सकते हैं, लेकिन आला अदालत के जज और आइन के मुहाफ़िज़ के तौर पर मेरे लिए हकीकत नाखुशगवार और शर्मनाक है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हकीकत को अवाम से बहुत अरसे तक छुपाया गया, और इन्हें गलत मालूमात दी गई ताकि अशराफिया का कब्ज़ा कायम रह सके। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी के आगाज़ से ही रियासत की तारीख में कुछ रियासती इदारों और मजबूत अशराफिया के दरमियान गैर अखलाकी इत्तेहाद रहा है, जिसकी अलामत कंट्रोल, खसूसी मराआत और बेकाबू होना है। सुप्रीम कोर्ट को अक्सर अवाम की राय महफूज रखने की बजाय इसे दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया, सियासी इख्तलाफ को जुर्म बना दिया गया, और अदलिया ने ताकत के सामने झुककर अवाम के हक में फैसला देने में नाकामी दिखाई। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की माज़ूली फांसी की मिसाल देते हुए कहा कि अवाम के एतमाद और हमारे हल्फ के साथ सबसे बड़ी और नाकाबिले मुआफ़ी ख़यानत थी। और उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को गैर मुंतखब अनासर ने हरासा किया, नवाज शरीफ और उनकी बेटी को हरासा किया गया। ये इस रुझान का तसलसल है कि जिसमें जब भी गैर मुंतखब अशराफिया के मफादात को खतरा लाहक हुआ, अवाम की राय को दबाया गया। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस सिलसिले का शिकार हुए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब सबको उनके गिरेबानों में झांकने का मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह रुझान अशराफिया के मुसलसल कंट्रोल का मज़हर है, जिसमें रहनुमाओं को पहले परवान चढ़ाया जाता है, फिर उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है,
اور جب وہ عوامی مینڈیٹ کے بل پر توانا ہو جاتے ہیں اور مستحکم طاقت کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو منظم طریقے سے تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ اور یعنی کہ جو آج کل چل رہا ہے کہ کرش پی ٹی آئی، کبھی یہ تھا کرش پی ایم ایل این، کبھی یہ تھا کرش پیپلز پارٹی، تو آج کل یہ کرش پی ٹی آئی چل رہا ہے۔ اور وہ اسی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ تناور درخت بن جاتا ہے، عوام اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور عوام کی رائے کو بار بار دبایا گیا تاکہ ریاست پر اشرافیہ کا قبضہ قائم رہے۔ یہ ایک ایسی خیانت اور تباہ کاری ہے جو آئینی جمہوریت کے قلب کو نشانہ بناتی ہے۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان بھی اسی دباؤ کے تسلسل کا نشانہ بن رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جیسے آپ لوگ ماضی میں بنتے رہیں، آج عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلاف کو جرم بنا دیا گیا ہے۔ خواتین سمیت جو لوگ جھکنے سے انکار کرتے ہیں انہیں غیر انسانی حالات میں گزارا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ ان سے انصاف چھینا جا رہا ہے، اور حقیقت ہم سب جانتے ہیں، لیکن اسے صرف عدالت کے چیمبرز اور چائے کے کمرے میں سرگوشی کی جاتی ہے۔ اس ادارے کی آزادی، چاہے یہ ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے ہو یا براہ راست شرکت کے ذریعے، اکثر اندرونی طور پر نقصان اٹھاتی ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں یحییٰ افریدی صاحب کو اور ان تمام ججز کو جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے جا کے چائے پیتے ہیں اور ان کے خوشگپیوں میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پاور شیئرنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ساری تباہی پھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود کو بنیادی حقوق کے محافظ قرار دیتے ہیں۔ بڑی آگے بہت امپورٹنٹ باتیں آ رہی ہیں کہ لیکن ہم خاموش رہے جب پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس نے ہمیں بتایا، یہ غور طلب بات ہے کہ جب پاکستان کے ایک سابق چیف، انہوں نے کہا کہ ہم خود کو بنیادی حقوق کے محافظ قرار دیتے ہیں، لیکن ہم خاموش رہے جب پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس نے ہمیں بتایا، یعنی کہ اس وقت سٹنگ چیف جسٹس تھے، اور بتایا کہ جبری گمشدگی کا رجحان ان کے دروازے تک پہنچ گیا ہے۔ ہم نے دوسرے چیف جسٹس کی بات بھی نظر انداز کی، جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کے تناظر میں اس عدالت کے 12 ججوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ مارشل لا کے نفاذ کو روکنے کے ذمہ دار ہیں اور وہ آئیں گے اور ہمیں گھر بھیج دیں گے۔ یعنی مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ اس بنیاد پر دیا گیا کہ جناب اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ دیا اور مخصوص نشستیں اٹھا کر ہم نے پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم، کاف لیگ کو نہ دیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کی جو سیٹیں نہ چھین کے یہ ہم نے ادھر نہ دیں، تو ماشاء اللہ لگ جائے گا اور ہم سب کو اٹھا کر وہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ پھینک دے گا، گھر بھیج دے گا۔ یہ سب سے بڑا انکشاف ہے اس خط کا کہ باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس ریکارڈ پر لے کے آئے اور اس وقت اس طریقے سے، اور وہی جو مخصوص نشستیں جو گن پوائنٹ پہ فیصلہ لیا گیا، اسی گن پوائنٹ فیصلے پہ آج 26ویں ترمیم تو اس وقت ہوئی، اور آج 27ویں غیر آئینی ترمیم اس بنیاد پہ ہو رہی ہے، لوگوں کو اغوا کر کے اٹھا کے اور یہ مخصوص نشستیں پہ قبضہ کر کے۔ یہ ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ایک جوہری دھماکہ ہے اپنے اس خط میں، اور انہوں نے یہ بات آج کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ یہ تو اب آپ ذرا سمجھ گئے ہوں گے کہ ہوا کیا ہے، کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ غیر آئینی بینچ جو ہے وہ ہے، قاضی صاحب کیا کرتے رہے، اور اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب وہ کیا کرتے رہے، وہ خبردار کرتے رہے۔ لیکن اس وقت جب عمر عطا بندیال صاحب میدان میں آئے تھے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے اور باقی، تو اس وقت کچھ آنریبل ججز ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اگر اس وقت یہ سب ڈٹ جاتے اور 90 دن کے اندر انتخابات کروانے پہ قائم رہتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ تو اس کے بعد یہ ساری کی باتیں حقیقت آ گئی ہیں۔ یہ ایک چارج شیٹ ہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف، جو ایک آنریبل سپریم کورٹ کے جج یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ لیا گیا۔ آگے ہے جی، انہوں نے مزید کہا کہ عدالت عظمیٰ کی نگرانی میں انتخابی نتائج میں مداخلت کی گئی، عوام کی رائے دبائی گئی، اختلاف رائے رکھنے والی آوازیں خاموش کر دی گئیں، یعنی کہ شہید اشرشیف بھی ان میں شامل ہیں، اور ناپسندیدہ سیاسی وابستگیاں اور آراء جرم قرار دی گئیں۔
اور صحافیوں کو اغوا یا دھمکایا گیا، یہاں تک کہ شہید بھی کیا گیا۔ خود احتسابی کی ضرورت سے انکار ممکن نہیں۔ جسٹس امر اللہ صاحب نے کہا کہ اس نازک موقع پر خود احتسابی کی ضرورت ناقابل انکار ہے۔ میں احترام کے ساتھ یہ تجویز دوں گا کہ ایک عدالتی کانفرنس بلائی جائے تاکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تمام ججز کے ساتھ ایک کھلا اور شفاف ادارہ جاتی مکالمہ ہو، تاکہ عدلیہ کی آزادی کے خطرات پر غور کیا جا سکے، جو شہریوں کے بنیادی حقوق کے نفاذ کے آئینی کردار کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ادارے کی صورتحال اس کی آزادی کو درپیش چیلنجز، عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری اقدامات پر ایک صاف اور کھلی بحث ناگزیر ہو گئی ہے۔ عدلیہ ایک خطرناک موڑ پر اس لمحے میں سچ بولا جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ کو عدلیہ کے ادارہ جاتی نقطہ نظر پر غور کرنا چاہیے۔ یہ تجویز کردہ عدالتی کانفرنس کے ذریعے سامنے آنے سے اس سے پہلے کہ وہ ملک کے بنیادی قانون میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کرے، اور جسٹس ارملہ صاحب نے کہا کہ نوٹ کیا کہ خبروں کی رپورٹس کے مطابق نئی وفاقی عدالت کو وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا پوشیدہ عمل ہے جس کے ذریعے عدلیہ کے کچھ افراد کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کیا گیا جو آئینی ترمیم کے ذریعے تجویز کی جا رہی ہیں، اور یہ کس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے غور کرنے سے پہلے ہی عدلیہ کی مجوزہ ساخت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پیشگی انتظامی اقدامات کرنے کے لیے اتنے مشتاق کیوں ہیں۔ تو یہ مشتاق سے پوچھنا چاہیے کہ یہ اتنے مشتاق کیوں ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی 27ویں غیر آئینی ترمیم ٹیبل بھی نہیں ہوئی تھی اور سینٹ میں بھی نہیں آئی تھی، تو اس سے پہلے ہی وفاقی شرعی عدالت خالی کروانا شروع کر دی گئی، اور یہ کون تھا، وہ کون ہے جو یہ سارے کام کروا رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے پاکستان کے تمام اداروں کو ملیا میٹ کر رہا ہے، وہ کون تھا، وہ کون ہے، اور اسے کیسے روکنا ہے، کس نے روکنا ہے، ہم سب نے مل کر روکنا ہے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت جو کہ سب سے سپریم عدالت ہے اور بہت اس کو بنایا گیا تھا، سنوارا گیا تھا، اس کی عمارت ہی خالی کروا دی، اور آنریبل ججز کو چیمبر وہاں پہ ان کا سامان بھی ان کے ملازمین نے اٹھا کے پھینک دیا۔ ایسا تو کسی کرایہ دار کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ آپ آنریبل ججز کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی سب سے بڑی وفاداری تحفظ، ایک جملہ انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے جسٹس اطہر اللہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ پیشگی اقدامات کرنے کے اتنے مشتاق کیوں ہیں، اور عدلیہ کی سب سے بڑی وفاداری اپنے تحفظ یا طاقت کی اطاعت میں نہیں بلکہ عوام اور آئین کے ساتھ وفاداری میں ہے۔ یہ عدالت اور عدلیہ بطور ادارہ ایک خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں، اور عدلیہ کی آزادی منظم زوال کے سامنے خاموش رہنا دراصل اس میں شمولیت کے مترادف ہوگا۔ ہمارا حلف ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سچ بولیں، سچائی کا علم بلند کریں اور آئین کی حفاظت کریں، چاہے ایسا کرنا مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر جسٹس اطہر اللہ صاحب نے کہا کہ یہ خط ایسے وقت سامنے آیا ہے، جسٹس اطہر اللہ صاحب نے یہ جو خط ہے اس میں کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط تھا اور آج جسٹس اطہر اللہ صاحب کا خط ہے، اور پھر یحییٰ افریدی سے عدلیہ کی آزادی کے محافظ کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کی تھی، اور آج پھر انہوں نے کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جناب آپ فل کورٹ بلائیں اور تمام ججز کا کنونشن بلائیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے وفاقی دارالحکومت میں، اور وہ دانشور، وہ سیاستدان، وہ صحافی، وہ قلمکار، وہ وکلا، وہ ججز جو خاموش ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نوکری کسی وقت بھی مل سکتی ہے، نوکری اور نوکری سے آپ کو عزت نہیں ملے گی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ اگر قومی فریضہ ادا کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی، وقار ملے گا، اور آپ کو لوگ آپ کی قبر کو بھی لوگ سیلوٹ کریں گے۔ ادروائز یہاں پہ کئی زندہ لاشیں پھر رہی ہیں اور زندہ جنازے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ ذرا سوچ لیجئے کہ آپ نے بے توقیر ہونا ہے یا عزت اور احترام کے ساتھ اور سر اٹھا کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو غلام بنانے کا منصوبہ ہے۔ غلام، یہ کوئی بلا سوچے سمجھے نہیں کہہ رہا، میں سوچ کے کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً یہ اس وقت پاکستان کو جس نظام کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اس میں ہم سب غلام ہوں گے، اور غلامی والی زندگی ہوگی ہماری،
हमारा कोई हक नहीं होगा, हमारा कोई इख्तियार नहीं होगा, हमारा घर महफूज नहीं होगा, हमारा कारोबार महफूज नहीं होगा, हमारी मुलाजमत महफूज नहीं होगी और हमारी आज़ादी महफूज नहीं होगी। हमें शहरी आज़ादियाँ, जमहूरी आज़ादियाँ, आइनी हकूक़, कानूनी हकूक़ किसी किस्म के मुयस्सर नहीं होंगे और हमारे बच्चे जो हैं वो इससे भी बदतर ज़िंदगी गुज़ारेंगे अगर आज के हमने डिक्टेटर को ना रोका और डिक्टेटर के जितने भी आलाकार हैं, सहूलतकार हैं, उनको ना रोका, तो कल हमारे बच्चे जो हैं वो रुल जाएँगे और हम इनसे इनकी मर्ज़ी से साँस लिया करेंगे। ये हमें साँस भी कीमतन देंगे और ये फ़ैसला करेंगे कि हमने 1 घंटे में कितने साँस लेने हैं। ये ऐसा निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ये 27वीं गैर आइनी तरमीम नहीं, ये मार्शल लॉ का बाप है और ये डिक्टेटरशिप का बाप है। इसमें फ़िरौनियत है, इसमें यज़ीदियत है, इसमें शमरियत है, इसमें शदादियत है, इसमें नमरूदियत है। ये सब कुछ है इसमें, जो आज खुश हो रहे हैं, कल को जब ये आग उनके घरों तक, उनके बच्चों तक, उनकी माँओं, बहनों, बेटियों तक पहुँचेगी और उनकी चादर और चारदीवारी गैर महफूज़ होगी, मसमार की जाएगी, तो तब उनको अंदाज़ा होगा कि वो क्या करके आए हैं माज़ी में।